اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے حق پسندی، صداقت طلبی اور علم دوستی کا جو مزاج پیدا کیا، اور قرآن و سنت نے علم اور سچائی پر جو زور دیا اور جس طرح لوگوں کو دعوت فکر و نظر دی، اس سے دنیائے انسانیت میں علم و تحقیق کی ایک فضا بن گئی۔ اس سلسلے میں اسلام کے پیروکار اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں مسلمانوں نے کاغذ سازی کا فن سیکھا اور کتاب سازی کی بنیاد رکھی۔ کتابوں کی اشاعت کی بدولت اسلامی دنیا میں ہر طرح کے علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوا۔ ان دور کے مسلمان سائنسدانوں اور عالموں نے تاریخ میں اہم ترین کردار ادا کیا اور کئی جدید علوم کی بنیاد رکھی۔ الخوارزمی نامور مسلم جغرافیہ دان، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، جنہوں نے ریاضی کی اہم شاخ الجبرا کی بنیاد رکھی۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلۃ آج بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابو ریحان البیرونی پہلے ماہر بشریات ہونے کے علاوہ ہند شناسی، تجرباتی نفسیات اور ارض پیمائی کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے زمین کا درست محیط اور قطر معلوم کیا۔ البیرونی نے ہی دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ انہوں نے صفر کا ہندسہ متعارف کروایا اور منفی اعداد کا استعمال شروع کیا۔ ابن الہیثم ماہر بصریات تھے، جنہوں نے روشنی کی رفتار کی پیمائش کی اور ابتدائی دوربین اور کیمرہ ایجاد کیے۔ انہوں نے تحقیق کے سائنسی طریقے بھی معلوم کیے۔ ابن خلدون نے سماجی علوم مثلا معاشیات، فلسفہ تاریخ، ثقافتی تاریخ اور عمرانیات کی بنیاد رکھی۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کیمیائی عناصر دریافت کیے اور تیزاب اور کیمیائی مرکبات تیار کرنے کے طریقے معلوم کیے۔ بغداد کے عظیم مسلم طبیب ابن زہر نے طبی سرجری کی ابتدا کی۔ پروفیسر رازی نے طب کو بہت ترقی دی۔ رازی نے ہی سب سے پہلے طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کا طریقہ دریافت کیا۔ رازی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا۔ ابو علی سینا کو جدید حیاتیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ادویات کے ذریعے علاج کا آغاز کیا۔ وہ ماہر طبیعیات اور ریاضی، کیمیا دان، ماہر نفسیات اور فلسفی بھی تھے۔ علم طب سے متعلق ان کی کتابیں آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔